السلام علیکم ناظرین، میں ہوں یوسف مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان ناانصافی اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ایک معمولی سی بات بن چکے ہیں۔ ان کی اس ناانصافی اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے سے نہ صرف ان کی زندگی مشکل کا شکار ہو رہی ہے بلکہ اس کے نتائج بھی بہت سنگین ہو رہے ہیں۔ ان کی اس ناانصافی اور ان کی اس لڑائی جھگڑے سے نہ صرف ان کی دنیا کی زندگی کا امن و سکون برباد ہو رہا ہے بلکہ دین و آخرت کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، اور ان کی اس ناانصافی اور لڑائی جھگڑے کا اثر نہ صرف میاں بیوی کی زندگی پر پڑ رہا ہے بلکہ ان کی اولاد پر، ان کے متعلقہ افراد پر بھی بہت گہرا اثر مرتب ہو رہا ہے۔ اولاد پر کیسے؟ کہ اولاد وہی کرتی ہے، وہی سیکھتی ہے جو ماں باپ اپنے رویے سے اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں، ہمارا دوسرے سلوک کیسا ہے، ہمارا رویہ کیسا ہے، اور پھر وہ جب اولاد بھی ویسے ہی کرتی ہے تو ماں باپ اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اولاد ہم سے ہی سیکھتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنے حقوق اور فرائض کا علم ہی نہیں ہوتا۔ وہ شادی تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ اور خصوصاً بیوی جب وہ اپنے شوہر کی عزت و عظمت کا خیال نہیں رکھتی تو وہ ایسے گناہوں کا مرتکب ہوتی ہے جس کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر لڑائی جھگڑے معمول بن جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہم بات کریں گے شوہر کے حقوق۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے شوہر کا کہ جب وہ چاہے کہ بیوی کے ساتھ وہ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کو روکو نہ، اس کو ساتھ بلکہ اس کا اس عمل میں اس کا ساتھ دو۔ اسی کے ساتھ شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بیوی کسی غیر میرڈ کو، کسی نامریڈ کو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال کا حفاظت کرے اور کسی کے سامنے اس کی راز کو، اس کے کسی عیب کو عیاں نہ کرے، اس کو کسی کو بتائے نہ۔ اگر شوہر میں کسی قسم کا عیب ہے تو اس کی رازدار بنے، یہاں تک کہ کسی کو سامنے اس کا ذکر بھی نہ کرے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اپنے ماں باپ، بیوی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتی ہے کہ میرے شوہر میں یہ عیب ہے، جبکہ یہ اسلام کے مخالف یہ عمل ہے۔ اسی طرح شوہر کا یہ حق ہے کہ جب وہ گھر آئے تو بیوی اس کے سامنے سج سور کے رہے، تیار شیار ہو کر رہے، کیونکہ اسلام نے اس کو بہت ہی اچھا عمل قرار دیا ہے۔ بیوی کا سجنا سورنا اس کے خاوند کے لیے اس کا فرض ہے، نہ کہ یہ کہ وہ سج سور کے غیر محرم مردوں کے آگے چلے جائے، ان سے پوچھے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اسی طرح بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہ کرے بلکہ دھیمی رکھے اور اس کی بات کو سمجھے، شوہر کی بات کو سمجھے، کیونکہ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور نیک بیویاں وہی ہیں جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبردار رہتی ہیں اور اپنے جان و مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، ہم اپنے معاشرے کو سیدھا کریں، ہم اپنے معاشرے کو بتائیں کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے بیٹے کی شادی کریں تو اپنے بیٹی اور بیٹے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شادی کے بعد اس کی زندگی کس قدر گہری ہو جائے گی، کس قدر سنگین ہو جائے گی، اور اس نے اپنی زندگی کو کیسے آگے رواں دواں رکھنا ہے۔ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس پر اس کی بیوی کا حق کیا ہے اور اس کا فرض کیا ہے۔ بیوی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر پر حق کیا ہے اور اس کا فرض کیا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو روکتا ٹوکتا نہیں ہے، کیونکہ عورت کہتی ہے کہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مجھے روکے، وہ مجھے ٹوکے۔ اگر میں جو کر رہی ہوں مجھے وہ کرنے دے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا اسلام کیا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ یہ بالکل اسلام کے مخالف ہے، اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور اپنی زندگی جو ہماری مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے اس کو اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ بہت ہی پرسکون گزرے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے انداز کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔